عمران خان صاحب سے ملاقات میں رکاوٹ نہ ڈلنے کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی پہلی ہاں اے پی جے ڈی اے کر رہے ہو ڈی وہ کہہ رہے ساری زندگی مینو رکھو، مینو پرواہ نہیں ہے، مینو پرابلم نہیں، بٹ اے کہ میں یزیدیت کے سامنے نہیں جھکنا، کہ پاکستان تحریک انصاف کو آنے والے دنوں میں سیاسی طور پر جو ایکٹیویٹیز ہیں یا کوئی تحریک چلانے کی بات ہے یا کوئی سیاسی طور پہ اپنے آپ کو دوبارہ زندہ کرنے کی بات ہے تو جناب اس کی اجازت ملنے جا رہی ہے۔ کون کھڑا ہوگا مودی کے خلاف، کون بیان دے گا؟ اڈیالہ جیل میں بیٹھا قیدی نمبر 804۔ آج کی اہم خبروں میں سے جو سپر لیڈ ہے نا، جو سب سے بڑی خبر ہے، وہ علیمہ خان اور بیرسٹر گوہر کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہونا ہے۔ میں جتنی بھی خبریں آج آپ کو اس ویلاگ میں دینے لگا ہوں ان خبروں کو آپ سنیے گا، بہت غور سے سنیے گا، لیکن اس خبر کو آپ نے بس اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس ویلاگ کے آخر تک آپ کو پورے کا پورا سینیریو سمجھ آ جائے گا کہ چل کیا رہا ہے۔ علیمہ خان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور یہ بڑے دیر بعد ہوئی ہے، اور کہا جا رہا تھا کہ علیمہ خان کی عمران خان صاحب سے ملاقات میں رکاوٹ نہ ڈلنے کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی پہلی ہاں۔ تو آج اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے پہلی ہاں جو ہے وہ تصور کر لیا جائے۔ سوال تو یہ ہے کہ علیمہ خان کی ملاقات کروا دی گئی ہے عمران خان سے، اور انہوں نے باہر آ کر جو سخت پیغام دیا ہے عمران خان کا وہ بھی سن لیں۔ کہتی ہیں کہ عمران خان کا کہنا ہے کہ ساری زندگی بھی مجھے جیل میں رکھو، میں جیل میں رہنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یزیدیت کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ یہ عمران صاحب کا کہنا ہے، خان صاحب کا، کہ یزیدیت کے خلاف میں جو ہوں سر نہیں جھکاؤں گا۔ دوسرا بڑا پیغام خان صاحب نے جو دے دیا، اچھا اس پہ یہ جو پہلا پیغام خان صاحب نے دیا ہے اس میں انہوں نے بالکل بھی ڈیل کا جو تاثر ہے نا اس کو بھگو کے دھویا ہے۔ یہ جو کچھ اسٹیبلشمنٹ کے عناصر، کچھ حکومتی عناصر یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خان صاحب ڈیل کر لیں، اے پی جے ڈی اے کر رہے ہو ڈی وہ کہہ رہے ساری زندگی مینو رکھو، مینو پرواہ نہیں ہے، مینو پرابلم نہیں، بٹ اے کہ میں یزیدیت کے سامنے نہیں جھکنا۔ دوسرا پیغام کہ جو لوگ وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہے ہیں عمران خان صاحب کی ان پہ نظر ہے، یہ علیمہ خان کے تھرو انہوں نے پیغام بھجوایا ہے۔ حسان نیازی کا آج بڑا ذکر کیا خان صاحب نے کہ میری فیملی کے ساتھ دیکھو کیا ہو رہا ہے، اور علیمہ خان نے برملا یہ بولا کہ جو بھی ہوا، جس میں ایک جذباتی نوجوان تھا جس نے ایک پتلون ہاتھ میں اٹھائی اور اس پتلون ہاتھ میں اٹھانے کی 10 سال سزا، 10 سال سزا، اس پہ آج عمران خان صاحب جذباتی ہوئے کہ ان کی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ کتنی زیادتی ہو رہی ہے۔ ان کے ساتھ تو چلیں جو بھی ہے، وہ کہہ رہا ہے بھائی مجھے پوری زندگی جیل میں رکھ دو، تم سمجھ رہے ہو کہ میں ڈیل کر کے باہر آ جاؤں گا، تو ایسا نہیں ہے۔ جو سب سے بڑا اور دھماکے دار اس وقت خان صاحب کا پیغام باہر آیا ہے، خواتین و حضرات، اس کا تعلق پاکستان کے اندر سیاست کا ایک نیا رخ جو تعین ہونے جا رہا ہے جس کا اس سے ہے۔ عمران خان صاحب نے پارٹی کو بالکل تیار رہنے کے لیے حکم دے دیا کہ آپ لوگ تیار رہیں، میں جلد ہی ایک بڑی تحریک کا اعلان کرنے والا ہوں، اور وہ تحریک صرف کے پی کے سے نہیں شروع ہوگی بلکہ بیک وقت کے پی کے سے، پنجاب سے، سندھ سے اور ملک کے ہر حصے سے جو ہے وہ تحریک کا آغاز ہوگا، جس کی تیاری مراد سعید نے کہا کہ کر لی گئی ہے، اور آئی ایس ایف کے لڑکے تیار ہیں اس وقت، اور پوری حکمت عملی تیار ہے کہ خان صاحب کی رہائی اور پاکستان کے اندر جو جمہوریت ہے اس کی بالادستی کے لیے، عدلیہ کے لیے، میڈیا کے لیے، اس سب کے لیے جو ایک فیصلہ کن اب جنگ لڑنے کا وقت ہے وہ آ چکا ہے۔ یہ پیغام بہت ہیوی پیغام ہے عمران خان صاحب کی جانب سے۔ اب اگلی خبر سن لیجیے گا، اس خبر کو آپ نے اس خبر سے ریلیٹ کرنا ہے، پکچر مزید آپ کو کلیئر ہو جائے گی۔ مظہر برلاس جو کہ آج کل خبروں میں بہت زیادہ ان ہے،
خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے دعویٰ کر بیٹھے کہ عید سے پہلے قانونی طور پر اور عدالتوں کے ذریعے عمران خان اور ان کے ساتھی گھر پہنچ جائیں گے. یہ ان کا دعویٰ تھا، جس کے بعد مظہر برلاس بہت خبروں میں ہے. بہت سے لوگ ان کی خبروں پر یقین رکھتے ہیں اور ہیں بھی خان صاحب کے بہت قریبی، ان سے ایک اچھا تعلق رکھتے ہیں. آج بھی جو ہے وہ ایک اچھا تعلق ہے اور سینئر جرنلسٹ ہیں. مظہر برلاس صاحب کا کہنا ہے، مطلب اب وہ اپنی خبر کے ڈیولپمنٹ میں کچھ بتانا چاہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب چند باتوں پہ بالکل ڈٹ گئے ہیں. اب وہ چند باتیں کیا ہیں؟ چند باتیں ہیں کہ قانون کی حکمرانی پر کوئی سمجھوتا قبول نہیں ہے. یہ عمران خان صاحب کا دو ٹوک فیصلہ ہے. عدلیہ کی آزادی پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے خان صاحب. کرپشن اور کرپٹ لوگ برداشت نہیں کروں گا، یہ خان صاحب کا فیصلہ ہے. چوتھا اور سب سے اہم، مکمل جمہوریت اور اظہار رائے کی آزادی کو یقینی بنایا جائے. یہ خان صاحب کا کہنا ہے. جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے کہ سیٹلمنٹ ہوئی کیا. بات جو ہے وہ کون سی ایسی دو چیزیں ہیں جس پہ جا کر ابھی تک گل مکی ہے. پہلی چیز کہ پاکستان تحریک انصاف کو آنے والے دنوں میں سیاسی طور پر جو ایکٹیویٹیز ہیں یا کوئی تحریک چلانے کی بات ہے یا کوئی سیاسی طور پہ اپنے آپ کو دوبارہ زندہ کرنے کی بات ہے، تو جناب اس کی اجازت ملنے جا رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کو سیاست کے لیے مکمل فری ہینڈ دیا جائے گا، یہ مظہر برلاس صاحب کہہ رہے ہیں. اور بھارتی حملے کی صورت میں یہ دوسرا پوائنٹ ہے. اگر بھارتی حملہ ہوتا ہے، اب دیکھیں یہ اس پوائنٹ میں خبر بھی ہے کہ بھارتی حملہ جو ہے اس کے بہرحال اس کی گنجائش موجود ہے، کیونکہ خان صاحب خود اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ بھارتی جو وزیر اعظم ہے نریندر مودی، وہ اس وقت فرسٹریشن کا شکار ہے اور اس فرسٹریشن کے اندر وہ دوبارہ حملہ کرے گا پاکستان پہ. کون کھڑا ہوگا مودی کے خلاف؟ کون بیان دے گا؟ اڈیالہ جیل میں بیٹھا قیدی نمبر 804. کیوں آپ کیا سمجھے؟ میں کہوں گا نواز شریف یا مریم نواز، یا یہ جو شہباز شریف صاحب وہ جو کہتے ہیں جی میں صبح 2:30 بجے فجر کے بعد سوئمنگ پول میں گیا نہانے کے لیے تو میں نے عاصم منیر صاحب کا فون آ گیا اینڈ آل دیٹ. نہیں، یہ لوگ اتنے جوگے نہیں ہیں. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو کہ یہ نریندر مودی کے خلاف یا اپنے بزنس انٹرسٹ کے خلاف جائیں. نیور. عمران خان ایک ایسا نام ہے جو ایسا کر سکتا ہے اور برملا کر سکتا ہے، ٹھوک کے کر سکتا ہے، نریندر مودی کو بھی بھارت کو بھی. تو اس وقت سوٹ فوج کو کون کرتا ہے؟ عمران خان کرتا ہے اس پوری سچویشن میں، جبکہ جنگ کی صورتحال ہے اور اس وقت کشمکش ہے، سب انسرٹینٹی ہے، کیا کب کچھ ہو جائے. جنید اکبر صاحب کا بیان آیا بڑا اہم ہے، لیکن اس میں اتنی کوئی پریکٹیکلٹی نظر نہیں آتی. جذباتیت بہت ہے، دیکھتے ہیں کتنی اس میں پریکٹیکل ایلیمنٹ شامل ہوتا ہے. جنید اکبر کہتے ہیں کہ ہم پہلے ثوابی، ممکنہ طور پہ مطلب زیادہ پرسنٹیج یہی نظر آ رہی ہے کہ یہ لوگ ثوابی میں اکٹھے ہوں گے، ثوابی یا پھر مارگلا کی پہاڑوں میں ٹینٹ ولیج بنا کر جمع ہوں گے، وہاں سے اسلام آباد کی جانے پڑیں گے. یہ ان کا کہنا ہے. اور اس پہ کتنا یقین کرنا ہے کتنا نہیں یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے، کیونکہ مجھے نہیں پتا جنید اکبر صاحب کی جو پرسنالٹی پچھلے کافی دن سے ایک ڈوبیس پرسنالٹی چل رہی ہے. جنید اکبر صاحب کا نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. خیر سوالات تو بیرسٹر گوہر پہ بھی اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں یا جو بھی فیصلے لیتے ہیں اس میں آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید کہ عمران خان کو اس کا نہیں پتا. وہ ان کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کو ہر ایک چیز کا پتا ہوتا ہے، ہم ان کو اعتماد میں لے کر فیصلہ سازی کرتے ہیں. تو اس پہ آپ جو موجودہ قیادت ہے کم از کم اس پہ یقین رکھیے، بھروسہ رکھیے، اور جو ہے وہ مزید چیزوں میں کنفیوژن مت پھیلائیں، مسٹرسٹ جو ہے وہ مت پھیلائیں. یہ بیرسٹر گوہر صاحب کا کہنا ہے. مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو سماعت ہے اس میں آج ججز کے ریمارکس سے پتہ تو چل ہی گیا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھنے والا ہے، لیکن سیاست کا اونٹ کس کروٹ بیٹھنے والا ہے وہ کچھ دن تک کلیئر ہو جائے گا. اس ویلاگ میں اتنا ہی، اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوتی ہے. تب تک اپنا اپنے آس پاس سب کا
اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.